آج میں آپ کو جو عمل دے رہا ہوں یہ ہے سورہ مزمل سے اپنے حمزات کو قابو کرنے اور اپنے حمزات کو حاضر کرنے اور اپنے حمزات سے کام لینے کا احسن اور مجرب اور پرتاثیر عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ حمزات جو ہوتا ہے ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو قابو کر سکے، اور حمزات کو کنٹرول کرنا ہر کسی کی بس کی بات یہ بھی نہیں ہے، اور حمزات سے کام لینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ حمزات بس دعا کیا کرے، اللہ کرے حمزات کسی کا ویشی نہ ہو۔ جب حمزات ویشی ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ بالکل چاہتے ہیں کہ میرا حمزات ویشی بھی نہ ہو، میرا حمزات بھی کنٹرول میں رہے، میں حمزات سے کام بھی لے سکوں، میں حمزات کو حاضر بھی کر سکوں، تو یہ چند ایک چیزیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے آسانی کے ساتھ سمجھ کے، اس کے طریقے کو سمجھ کے آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی کرم نوازی سے آپ کا حمزات کنٹرول بھی ہوگا، آپ کا حمزات حاضر بھی ہوگا، آپ کا حمزات اور آپ اس سے کام بھی آسانی کے ساتھ لے سکیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حمزات کا جو عمل ہوتا ہے، ہمیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حمزات کا عمل دیں جس کے کرنے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ہم ان سے کام لے سکیں۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، پہلے بھی حمزات کے عمل کئی آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، کئی لوگوں سے آپ نے لیے ہوں گے، لیکن اس کا جو طاقت ہے وہ سورہ مزمل کی ہے۔ جو سورہ مزمل شریف سے اپنے حمزات کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی مقام کے اوپر ناکام نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ دراصل اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے حمزات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ اس کے طریقے کو نہیں اپنا پائے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پائے تو آپ کے لیے بڑی سے بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو عمل آپ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کے اندر بھی ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے، اس عمل کے اندر بھی قوت جو ہوتی ہے، روحانیت کی قوت جو آپ نے حاصل کی ہوتی ہے وہ بھی تقریباً سلب ہو جاتی ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص اور خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن سورہ مزمل سے جب آپ حمزات کو کنٹرول کریں گے، جب آپ حمزات کو حاضر کریں گے، جب آپ حمزات سے کام لینے کی کوشش کریں گے تو سورہ مزمل کے اندر اس قدر طاقت ہے، اس کے قدر اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر اس کی روحانیت ہے، اور اس کے اندر اس کے کرشمے ہیں، اور اس قدر عملیات کا بادشاہ کہلاتی ہے۔ جب آپ سورہ مزمل کے ذریعے سے اپنے حمزات کو کنٹرول کریں گے تو کنٹرول ہوگا۔ اگر فرض کی کنٹرول نہیں بھی ہوتا، حاضر نہیں بھی ہوتا، تابع نہیں بھی ہوتا، آپ کا کام بھی نہیں کرتا، لیکن یہ بات میری یاد رکھنا، سورہ مزمل کی برکت سے اور طاقت سے کبھی آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ اصل عمل بھی وہی ہوتا ہے جس میں فائدہ ہو، جس میں نقصان نہ ہو۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اکثر کوشش کرتی ہیں، دنیا کی حوث ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، الٹا اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناکامیوں کی وجہ کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے اندر کامیابی نہ ہو۔ جب انسان اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا حمزات میرے کنٹرول کے اندر آ جائے، میرا حمزات اگرچہ بگڑا ہوا ہے تو پھر بھی کنٹرول میں ہو جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کام لے سکوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حمزات حاضر ہو، یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مزمل کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی وقت جس وقت آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے اسی وقت آپ کا حمزات کنٹرول بھی ہوگا، حاضر بھی ہوگا، اور آپ اس سے کام بھی لے سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر وہ روحانیت ہوئی،
پہلی نمبر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کی بندش ہے تو پھر آپ شاید اس کے لیے آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے تو پھر بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے اوپر جناتی اثرات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، پھر بھی شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن ایک فائدہ ضرور ملے گا۔ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان چیزوں کے اندر آپ جکڑے ہوئے ہیں تو سورہ مزمل شریف کی برکات سے وہ ساری کی ساری جتنی بھی مشکلات تھی نظر بد کی صورت میں، جادو کی صورت میں اور جناتی اثرات کی صورت میں یا سائے کی صورت میں یا آصف کی صورت میں، انشاءاللہ اس سے یہ خاتمہ ضرور ہوگا۔ اب آپ نے سورہ مزمل کو جب پڑھنا ہے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ نے صرف اور صرف، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کے لیے بالکل ایزی 1 یا 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ نے سورہ مزمل کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو حمزات کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، اور سامنے بیٹھ کر اپنے حمزات سے کسی مریض کے متعلق کام لینے کا طریقہ الگ ہے جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ مزمل کے حافظ ہیں اور عرصے دراز سے آپ نے سورہ مزمل کا کورس کیا ہوا ہے، سورہ مزمل کو آپ پڑھتی ہیں عملیات کے اندر روحانیت برقرار رکھنے کے لیے اور سورہ مزمل کی برکات حاصل کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو اتنے لمبے چوڑے پرالسس کی ضرورت نہیں۔ جہاں آپ اپنے مسند کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگ مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے دل میں سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیات کو آپ نے 3 مرتبہ اسٹارٹ میں دہرا کے آگے چلنا ہے۔ چل کے جب آپ آخری لفظ پہ جائیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ اور اسی طرح آپ جب کہیں گے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ دل میں پڑھ لیں، اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ پڑھ کے آپ اپنے دل میں تصور کر کے آپ یہ اعلان کر دیں، آہستہ آواز کے ساتھ دل میں اعلان کر دیں کہ جو میرا حمزات ہے وہ حاضر ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم کے اندر حرکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا حمزات جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ دل میں جو آپ سوالات کرتے جائیں گے اس کا جواب آپ کو دیتا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی مریض سامنے ہے، اس کے متعلق سوال کریں گے، آپ اس کے متعلق پوچھیں گے، آپ کو اس کی پوری مکمل ڈیٹیلز بھی بتائے گا اور اس کا حل بھی بتائے گا، اگرچہ وہ خواہ کسی قسم کے مسئلے کے اندر، کسی قسم کی مشکلات کے اندر وہ مبتلا ہے، ضرور ہوگا۔ ہاں، پہلا طریقہ، اگر آپ نے کبھی عمل نہیں کیا اور پہلی مرتبہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 11 دن تک اس کورس کو کریں۔ 3 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنا 3 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ مزمل 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایک جگہ کے اوپر دن کے ٹائم پڑھ لیں یا رات کے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ 11 دن تک پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ ہم ذات کو حاضر کرنے، ہم ذات کو کنٹرول کرنے، ہم ذات سے کام لینے کی نیت سے۔ جب آپ 11 دن تک آپ سمجھ لیں سورہ مزمل کے مکمل آپ عامل بن جائیں گے۔ جب آپ سورہ مزمل کے عامل بن جائیں گے، پھر آپ یہی طریقہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی طریقے کو اپنائیں گے تو ہم ذات سے آپ کام بھی لے سکیں گے، ہم ذات کو کنٹرول بھی کر سکیں گے، ہم ذات کو حاضر بھی کر سکیں گے۔ اور سورہ مزمل کی برکات سے روزانہ آگے آپ نے روزانہ اس کو 1 مرتبہ دن میں کسی وقت پہ سورہ مزمل پڑھ لیا کریں۔ اس کی روحانیت، اس کی طاقت ہمیشہ آپ کے پاس برقرار رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، کبھی بھی آپ کو کسی قسم کا ڈر یا خوف یا نقصان کا 1% بھی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ ہی رجت ہوگی، نہ ہی بندش ہوگی، نہ ہی کسی قسم کے آپ شکار ہوں گے۔ اس قدر اس کی طاقت ہے، اس قدر اس کی روحانیت ہے، اس قدر اس کی برکات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے سورہ مزمل اور آپ کو سورہ مزمل کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ تمام میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔
کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔